آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں اور درود پاک پڑھنے کا جذبہ بھی اپنے اندر مزید بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وکل بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری قبر منور پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، اعطاہ اسماء الخلائق۔ اس فرشتے کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ فلا يصلي علي احد الى يوم القيامة الا ابلغني باسمه واسم ابي۔ فرمایا کہ جو کوئی قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا نام بھی میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اس کے باپ کا نام بھی میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور کہتا کیا ہے، ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیہ، کہ یا رسول اللہ یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے اور اس نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے پیارے بھائیو، کتنا بختور ہے وہ بندہ کہ جو حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کا نام بھی آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اے کاش ہم بھی آقا کی ذات پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ اور پھر دوسری بات یہ توجہ طلب ہے کہ اب جو حضور کے مزار منور پر حاضر فرشتہ ہے، دربان بارگاہ رسالت، اب اس کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو سننے کی ایسی زبردست طاقت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے انتہائی دھیمی آواز میں پڑھے جانے والے درود پاک کو بھی سن لیتا ہے۔ تو جب خادم دربار رسالت کی سننے کی طاقت کا عالم یہ ہے تو خود میرے آقا کی سننے کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ۔ پھر ایک اور ایمان افروز نکتہ کہ اب اس فرشتے کو رب نے علم غیب بھی عطا فرمایا۔ وہ کیسے کہ وہ جو درود پاک پڑھتا ہے اس کی آواز کو تو سنتا ہی سنتا ہے، ساتھ اس کو رب نے علم غیب بھی عطا کیا کہ وہ پڑھنے والے کا نام بھی جان لیتا ہے، اور صرف اس کا نہیں، اس کے باپ کا نام بھی جان لیتا ہے۔ تو جب خادم دربار رسالت کے علم غیب کا عالم یہ ہے تو خود حضور کے علم غیب کا عالم کیا ہے؟ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور
اللہ بے ساختہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلے گا۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کیوں کہ ہر غلام کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے پیارے حبیب بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اب یہاں پہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے الاولا اور دوسرا ہے الاخرہ۔ اب مفسرین کرام نے جو اس کے معنی بیان کیے اس میں سے ایک معنی ہے کہ الاولا کا مطلب ہے دنیا اور الاخرہ کا مطلب ہے دنیا کے بعد والی زندگی۔ تو اب اس تفسیر کے لحاظ سے آیت کا معنی یہ بنے گا کہ اے پیارے حبیب آپ کی اس دنیا کے بعد والی جو زندگی ہے وہ آپ کی اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اب یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول بھی ہیں، سلطان المفسرین بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیسی کیسی ترقیاں اور کیسی کیسی وسعتیں عطا کی جائیں اور آپ کی امت کو کس طرح کفار پر غلبہ عطا کیا جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی یہ اچھی حالت دیکھی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے حبیب بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ اے پیارے حبیب یہ تو دنیا کی عزتیں ہیں، یہ دنیا کی شانیں ہیں، یہ دنیا کی رفعتیں ہیں، یہ دنیا کی بلندیاں ہیں، اور جو آخرت میں رب نے آپ کے لیے شانیں تیار کر رکھی ہیں، جو مقام اور مرتبہ تیار کر رکھا ہے وہ ان شانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانیں، دو طرح کی شانیں بیان ہوئی ہیں، ایک دنیاوی شانیں اور دوسری اخروی شانیں، توجہ ہے آپ کی، اور دوسری اخروی شانیں۔ دنیا کے اندر کیسی کیسی شانیں رب نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، سبحان اللہ۔ آئیے کچھ تھوڑا سا بیان سنتے ہیں۔ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو اول نبی بھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ ذوق بڑھے گا۔ اللہ پاک نے آپ کو اول نبی بھی بنایا ہے، اللہ پاک نے آپ کو آخری نبی بھی بنایا ہے۔ میرے آقا مقصود کائنات بھی ہیں، میرے آقا مطلوب کائنات بھی ہیں، میرے آقا محبوب کائنات بھی ہیں، اور میرے آقا کی یہ شان ہے کہ عرش پر جنت میں جنتی درختوں کے پتوں پہ میرے آقا کا مبارک نام لکھا ہوا ہے۔
سبحان اللہ. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ آپ کا رب کریم آپ پر درود بھیجتا ہے, اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں, اور آپ کے غلام آپ کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کر کے رحمتوں کے حقدار بنتے ہیں. میرے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا, مالک کو مختار بنایا. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ چاہے علم ہو, چاہے رزق ہو, چاہے مال ہو, چاہے دولت ہو, کوئی بھی نعمت ہو, ہر نعمت تقسیم کرنے کی جو شان ہے وہ رب نے آپ کو عطا فرما دی ہے, آپ کو قاسم نعمت بنا دیا ہے. جیسا کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے, دلاتے یہ ہیں. میرے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی ذات و صفات کا مظہر بنا دیا ہے. میرے آقا کی شان یہ ہے انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو برہان بنایا ہے, روشن اور واضح دلیل بنایا ہے, ایسی قطعی ثبوت دلیل بنایا ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں. معجزے انبیاء کو خدا نے دیے, معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ آپ کا مبارک چہرہ ایسا ہے, دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. میرے آقا کی آنکھ مبارک ایسی ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کی زبان مبارک ایسی ہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ, اس کی نافذ حکومت پہ. میرے آقا کا منہ مبارک ایسا ہے کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کے کان ایسے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کو رب نے ہاتھ ایسے عطا کر دیے, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کی مبارک انگلیوں کی شان یہ ہے, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. اور میرے آقا کو رب نے ایڑیاں بھی ایسی عطا کی کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہیں کتنا وقار, اللہ اکبر ایڑیاں. یہ تو میرے آقا کی جو شانیں رب نے آپ کو دنیا میں عطا کی ہیں اس میں سے تھوڑا سا بیان ہے, ورنہ ہماری تو بساط ہی کیا ہے, ہماری تو طاقت ہی کیا ہے. تیرا وصف بیان ہو کس سے, تیری کون کرے گا بڑائی, اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی. یہ میرے آقا کی وہ شانیں ہیں, بلکہ ان شانوں میں تھوڑا سا بیان ہے کہ جو رب نے آپ کو دنیا میں عطا کر دی, اور دنیا میں رب نے یہ شانیں عطا کی, اور رب نے ساتھ فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اب جو تفسیری معنی بیان کیا اس کے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں. اے پیارے محبوب, بے شک تمہیں جو دنیا میں شانیں عطا ہوئی ہیں, جو آخرت میں تمہارے لیے شانیں ہیں, وہ ان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں. تو جب رب تعالیٰ نے حضور کو دنیا میں جو شانیں عطا کی ہیں, ہم ان کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے.
سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا کی شان۔ اور پھر آخرت میں کیسی شانیں عطا کی جائیں گی، سبحان اللہ۔ فقط اتنا سبب ہے انہیں قادے بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انہیں قادے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، سبحان اللہ۔ اب میرے آقا کی جو اخروی شانیں ہیں، آخرت میں کیسی کیسی شانوں کا اظہار ہوگا، توجہ ہے آپ کی، سبحان اللہ۔ آخرت میں کیسی کیسی شانوں کا اظہار ہوگا، سبحان اللہ۔ میرے آقا سب سے پہلے مزار منور سے باہر تشریف لائیں گے، براق پر سوار ہو کے 70,000 فرشتوں کی جلوس میں میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ آپ کے نام کی اذان دی جا رہی ہوگی، آپ کو جنتی لباس پہنا دیا جائے گا، آپ عرش اعظم کی دائیں جانب تشریف فرما ہوں گے، آپ کو لواء الحمد عطا کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کی ساری اولاد آپ کے لواء الحمد تلے جمع ہوگی، آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ سارے اگلے پچھلے اپنے پرائے تمام اہل معاشر آپ کی تعریف و ثنا کر رہے ہوں گے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا کی جائے گی، سب سے پہلے دیدار الہی کی سعادت آپ پائیں گے، سب سے پہلے شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ جو ہے وہ آپ کھلوائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگ اٹھائے جائیں گے میں سب سے پہلے اٹھوں گا، وانا خطیبہم اذا انصتوا، اور جب لوگ خاموش ہوں گے میں ان کا خطیب ہوں گا، وقائدہم اذا وفدوا، اور جب لوگ وفد بن کر آئیں گے میں ان کا قائد ہوں گا، وشافعہم اذا حبسوا، اور جب لوگ روک لیے جائیں گے میں ان کی شفاعت کروں گا، وانا مبشرہم اذا یائسوا، جب لوگ مایوس ہو جائیں گے میں ان کو خوشخبری سنانے والا بنوں گا، لواء الحمد بشدی، اس دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، مفتاح الجنت یومئذ بشدی، اس دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، انا اکرم ولد آدم یومئذ علی ربی، اس دن اپنے رب کے ہاں تمام اولاد آدم میں سے سب سے عزت والا میں ہوں گا، سب سے عزت والا میں ہوں گا، وَيَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور 1000 خدمت کرنے والے خادم میرے گرد خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے، اور وہ ایسے ہوں گے گویا کہ پوشیدہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔ یہ ہے میرے آقا کی وہ شانوں میں سے کچھ مختصر جو قیامت کے دن آپ کو شانیں عطا کی جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کا سچا سچا غلام اللہ پاک ہمیں بنائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے حبیب بے شک تمہاری ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ آپ کی جو دنیا کے بعد والی زندگی ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں، اور سچی غلامی کی علامت یہ ہے کہ جس کا بندہ محب ہوتا ہے وہ جو کہتا ہے بندہ وہی کرتا ہے، وہ جو طریقہ پسند فرماتا ہے بندہ وہی کرتا ہے۔ اب میرے آقا نے جو فرما دیا ہمیں وہی کرنا چاہیے، میرے آقا نے جو پسند فرمایا ہماری پسند بھی وہی ہونی چاہیے۔ آخر میں ایک پیغام آپ کو دوں گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ نماز نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی۔ سبحان اللہ، اے کاش آج کی یہ میلاد کی محفل
جو ہمارے اکبر بھائی نے بڑے پیار سے، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ سجائی ہے، اے کاش کہ یہ محفل ہمارا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، اور اے کاش کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو پکے نمازی بن کے اٹھیں، یہاں سے اٹھیں پکے نمازی بن کے اٹھیں۔ اگر پہلے نہیں پڑھتے تھے آج سے پکے نمازی بن جائیں، اگر پہلے کبھی تھی تو اس کو پورا کر لیں، اور نماز پڑھیں گے تو ملا کیا؟ سبحان اللہ، جو جنتی کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے وہ نمازی کو نصیب ہو جائے۔ دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، اللہ کا دیدار کرائے گی، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر، جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر، آرام سے سلائے گی اے بھائیوں نماز، آرام سے سلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنا دے، حضور کا پکا سچا غلام بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پراکا تیرے اوصاف کا ایک بار بھی پورا نہ ہوا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کو تو آپ جانتے ہیں نا، دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا بھر میں دین کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ 80 سے زائد شعبوں میں دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے۔ کتنے غیر مسلم دعوت اسلامی کی برکت سے کلمہ پڑھ کے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، کتنے بے نمازی دعوت اسلامی کی برکت سے نمازی بن چکے ہیں، کتنے گناہوں میں مصروف زندگی گزارنے والے گناہ چھوڑ کے نیکیوں بھری زندگی اپنا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبوں میں کام کر رہی ہے، جن میں ایک شعبہ جامعۃ المدینہ ہے، اس کی سینکڑوں برانچز ہیں، جس میں ہزاروں پڑھنے پڑھانے والے دین کی تعلیم سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ہزاروں مدارس المدینہ ہیں، جس میں لاکھوں حفظ و ناظرہ کی سعادت حاصل کرنے والے سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یوں میرے پیارے بھائیوں، بڑے ہی وسیع پیمانے پہ مدنی چینل چل رہا ہے، اور بہت وسیع پیمانے پہ بھی سیلاب، پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا وہاں پہ سیلاب سے پہلے جن کے کچے مکان تھے تو وہ قدرتی طور پہ آفت کی وہ جو سیلاب کی زد میں آئے، تو اس کے بعد دعوت اسلامی نے انہیں کچے نہیں پکے مکان بنا کے دیے۔ کتنے ہی ایسے ہیں وہاں کے رہنے والے، تو اربوں کی امداد وہاں تک پہنچائی گئی۔ تو یوں دعوت اسلامی ہر محاذ پہ، ہر موقع پہ حضور کی امت کی خیرخواہی میں مصروف عمل ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے وسیع پیمانے پہ جب کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے اخراجات کتنے ہوتے ہیں۔ آج اس مہنگائی کے دور میں ایک گھر چلانے والے کو پتہ ہے کہ ایک گھر چلانا کتنا مشکل ہو رہا ہے، اس کے لیے کتنے اخراجات درکار ہیں۔
اب اتنی بڑی تنظیم کو چلانے کے لیے کتنے اخراجات درکار ہوں گے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، نظام کو آسان انداز سے چلانے کے لیے دعوت اسلامی سالانہ ایک ایونٹ کرتی ہے، ٹیلی تھون، یعنی چندہ مہم، عطیات مہم۔ اس موقع پہ دعوت اسلامی اپنے تمام محبت کرنے والوں، تمام عاشقان رسول جو دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم زیادہ سے زیادہ عام ہو، جو چاہتے ہیں کہ حضور کی امت میں زیادہ سے زیادہ علماء کا اضافہ ہو، جو چاہتے ہیں کہ دین کا نظام جو ہے وہ آگے بڑھتا سے بڑھتا چلا جائے، تو دعوت اسلامی ان سے اپیل کرتی ہے کہ آپ اپنے ہتھیار دعوت اسلامی کو دیجیے۔ تو ایک یونٹ اس کا رکھا گیا ہے 10,000 روپے۔ تو امیر اہل سنت نے خصوصی دعائیں بھی فرمائی ہیں کہ جو ایک یونٹ یا جتنی اس کو رب نے وسعت عطا کی ہے اتنے یونٹ جمع کر کے پیش کرتا ہے دعوت اسلامی کو، یا جو نہیں پیش کر سکتا، ذاتی طور پہ اس کی یہ کیفیت نہیں ہے، لیکن وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو ترغیب دلا کے جمع کر کے عطیات پیش کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی امیر اہل سنت نے خصوصی دعائیں فرمائی ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس موقع پہ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس موقع پر آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے، جن سے بن پڑے وہ جتنی ذاتی وسعت ہے اس کے مطابق اپنا جو عطیات ہیں وہ پیش کریں، ورنہ دوسروں سے جمع کر کے ترغیب دلا کے، دیکھیں چندے کی ترغیب دلانا سنت مصطفیٰ ہے، اور چندہ پیش کرنا صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اپنی ذات کے لیے بندہ اگر مانگے تو یہ واقعی ہے بری بات ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی جس کو یہ کیفیت نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اگر دین کے لیے مانگا جائے تو یہ بڑا فضیلت والا کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس موقع پہ بڑھ چڑھ کے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے تاکہ یہ جو دین کا پیغام ہے آگے بڑھتا سے بڑھتا چلا جائے، دینی کام جو ہے وہ آگے بڑھتے سے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔